ایک کالی لڑکی جس کا نام عظمیٰ تھا۔ عظمیٰ کے ناک نقشے بھی کچھ خاص نہیں تھے، جس کی وجہ سے لوگ اسے بدصورت بھی کہتے تھے۔ عظمیٰ ایک غریب ماں باپ کی بیٹی تھی۔ عظمیٰ کے ابا جان کپڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ ان کے پاس ایک چھوٹی سی کپڑے کی دکان تھی جس سے ان کا گھر چلتا تھا۔ عظمیٰ کے کالے اور بدصورت ہونے کی وجہ سے کئی لوگوں نے اس رشتے کو ٹھکرا دیا، پر عظمیٰ کی امی جان اور ابو جان کا یہ کہنا تھا، ایک دن ایسا آئے گا جب ہماری بیٹی بھی دلہن بنے گی، کیونکہ انہیں اللہ پر پورا بھروسہ تھا۔ اور اسی طرح عظمیٰ کے لیے ایک اور رشتہ آیا۔ یہ سن کر عظمیٰ کی امی جان، ابو جان اور دادی جان بہت زیادہ خوش ہو گئے۔ اسی طرح عظمیٰ کو دیکھنے والے آئے۔ جیسے وہ لوگ عظمیٰ کے گھر میں داخل ہوئے، ان کی ہنسی ہی چھوٹ گئی اور سارے لوگ ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے کہ کتنا چھوٹا گھر ہے، یہ گھر شروع ہوتے ہی ختم ہو گیا۔ یہ کہہ کر سب زور زور سے ہنسنے لگے۔ عظمیٰ کا گھر کافی زیادہ چھوٹا تھا۔ اس میں ایک ہی کمرہ تھا جس میں عظمیٰ کی امی جان، ابو جان، عظمیٰ کی دادی جان سب ایک ساتھ ہی سویا کرتے تھے، اور ایک چھوٹا سا باورچی خانہ تھا جس میں صرف کھانا بنایا جاتا تھا، اور ایک چھوٹا سا آنگن بھی تھا۔ یہ عظمیٰ کا گھر تھا جس میں عظمیٰ رہا کرتی تھی۔ یہ لڑکے والے عظمیٰ کے گھر کا مذاق اڑا رہے تھے۔ یہ سن کر لڑکی کی امی جان اپنی دونوں بیٹی سے کہتی ہے، تم دونوں ہنسنا بند کرو اور چپ چاپ اندر چلو۔ یہ سن کر وہ دونوں بہنیں ایک دم خاموش ہو جاتی ہے، اور اسی طرح لڑکے والے آنگن میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور اسی طرح عظمیٰ کے گھر والوں نے چائے ناشتے کا انتظام کیا، اور عظمیٰ کو چائے کا ٹرے دے کر ان کے سامنے بھیج دیا گیا۔ یہ دیکھ کر لڑکا ایک دم سے کھڑا ہو گیا اور عظمیٰ کی امی جان سے کہنے لگا، یہ کون لڑکی ہے، کتنی کالی اور بدصورت ہے۔ یہ سن کر عظمیٰ کی امی جان لڑکے سے گھبراتے ہوئے کہتی ہے، یہ میری بیٹی عظمیٰ ہے جس سے میں تمہاری شادی کرانا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر لڑکے کی ہنسی ہی چھوٹ گئی۔ جی اب مذاق تو نہیں کر رہی، میں اور اس سے شادی، اس کالی اور بدصورت لڑکی سے؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ دنیا کی آخری لڑکی بھی ہوتی نا تو بھی میں اس سے شادی نہیں کرتا۔ لڑکے کے اتنا کہتے ہی لڑکے کی دونوں بہنیں زور زور سے ہنسنے لگتی ہے۔ یہ دیکھ کر لڑکے کی امی جان اپنی دونوں بیٹی سے کہتی ہے، تم دونوں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں تمیز نہیں کہ کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ یہ سن کر لڑکا اپنی امی جان سے کہتا ہے، امی جان یہ لوگوں نے اپنا مذاق خود ہی بنایا ہے۔ جب انہیں یہ معلوم تھا کہ ہم ایک اچھے اور بڑے گھر کے لوگ ہیں، کہ غریب اور پھٹیچر لوگوں کو ہم سے رشتہ جوڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور ان کی بیٹی کے لیے کیا کہوں، کتنی کالی اور بدصورت ہے۔ یہ سن کر عظمیٰ کے آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے۔ یہ سن کر عظمیٰ کے ابو جان اور امی جان لڑکے سے کہتے ہیں، بیٹا میری بیٹی ضرور کالی اور بدصورت ہے، پر وہ من کی بہت سچی ہے اور بہت ہی اچھی لڑکی ہے۔ یہ سن کر لڑکا مسکراتے ہوئے کہتا ہے، تو میں اس کی اچھائی کا کیا کروں جب یہ خود ہی کالی اور بدصورت ہے؟ اسے میں اپنے گھر کی نوکرانی نہ بناؤں، اور آپ لوگ ہو کے مجھے اس سے شادی کرنے کے لیے کہہ رہے ہو۔ یہ سن کر عظمیٰ کے ابو جان اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑتے ہیں اور گڑ گڑاتے ہوئے کہتے ہیں، بیٹا تم میری بیٹی سے شادی کر لو، میں تم سے اپنی بیٹی کی زندگی کی بھیک مانگتا ہوں۔ یہ کہہ کر عظمیٰ کے ابا جان ان کے قدموں میں گر جاتے ہیں اور روتے ہوئے کہتے ہیں، بیٹا تم میری بیٹی سے شادی کر لو۔
یہ سن کر لڑکے کی امی جان کو ان پر ترس آ جاتا ہے اور وہ عظمیٰ کے ابا جان کو اپنے قدموں سے اٹھا کر ایک جگہ پر بیٹھا دیتی ہے اور دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر معافی مانگتی ہے۔ میں آپ لوگوں کی بہت عزت کرتی ہوں، پر میں اپنے بیٹے کی شادی تمہاری بیٹی سے نہیں کرا سکتی۔ اگر میں کچھ بھی کر کے اپنے بیٹے کی شادی تمہاری بیٹی سے کراتی ہوں تو تمہاری بیٹی زندگی میں کبھی بھی خوش نہیں رہے گی، یہ بات یاد رکھنا۔ سن کر عظمیٰ کی امی جان لڑکے کی امی جان سے کہتی ہے، کوئی بات نہیں بہن جی، آپ بہت اچھی ہے، آپ نے ہمارے لیے اتنا سوچا، یہ ہمارے لیے بہت ہے۔ اور اسی طرح لڑکے والے عظمیٰ کے گھر سے چلے جاتے ہیں۔ لڑکے والوں کے جانے کے بعد عظمیٰ بہت زیادہ روتی ہے اور روتے ہوئے اپنے ابا جان سے کہتی ہے، ابا جان، میری وجہ سے آپ لوگوں کو بہت پریشانی ہو رہی ہے، میں آپ لوگوں کی زندگی میں صرف پریشانی ہی لے کر آئی ہوں۔ یہ سن کر عظمیٰ کی امی جان اور ابا جان روتے ہوئے عظمیٰ سے کہتے ہیں، تم ہمارے لیے کوئی پریشانی نہیں، تم تو ہماری پیاری بیٹی ہو۔ یہ سن کر عظمیٰ کی دادی جان بھی لکڑی کے سہارے ان کے پاس آتی ہے اور عظمیٰ سے کہتی ہے، بیٹا، تم ہمارے لیے پریشانی نہیں ہو، تم تو ہماری پیاری اور لاڈلی بیٹی ہو۔ باتیں سن کر عظمیٰ بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہے اور وہ کمرے میں جا کر اپنے آپ کو بند کر لیتی ہے۔ یہ دیکھ کر عظمیٰ کی امی جان اور ابو جان بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور دروازہ کھٹکھٹانے لگتے ہیں، پر عظمیٰ دروازہ ہی نہیں کھولتی۔ یہ دیکھ کر عظمیٰ کی امی جان اور ابا جان اور بھی زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ عظمیٰ بیٹی، آپ دروازہ کیوں نہیں کھول رہی ہو؟ آپ ہماری بات تو سن رہے ہو نا؟ یہ سب بولنے کے بعد بھی عظمیٰ دروازہ نہیں کھولتی۔ یہ دیکھ کر عظمیٰ کے ابا جان اور امی جان دونوں بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں کہ کہیں عظمیٰ نے اپنے آپ کو کچھ کر تو نہیں لیا۔ یہ سب سوچ کر عظمیٰ کے ابا جان دروازے کو زور زور سے کھٹکھٹانے لگتے ہیں، پر عظمیٰ دروازے کو نہیں کھولتی۔ یہ سب دیکھ کر عظمیٰ کی امی جان اور ابا جان زور زور سے رونے لگتے ہیں۔ اتنے میں عظمیٰ کی دادی جان لکڑیوں کے سہارے وہاں پر پہنچ جاتی ہے اور دروازہ کھٹکھٹانے لگتی ہے۔ یہ تینوں ہی دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، پر عظمیٰ دروازہ نہیں کھولتی۔ یہ دیکھ کر تینوں ہی خوب رونے لگتے ہیں، عظمیٰ بیٹی، دروازہ کھول دو، پلیز دروازہ کھول دو۔ کہ اتنے میں دروازہ کھلتا ہے اور عظمیٰ کو دیکھ کر سب حیرت میں پڑ جاتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام زکیہ ہے۔ اگر آپ لوگوں کو اس طرح کی کہانی سننا پسند ہے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ہمارے اس چینل اسٹوری اینڈ پویم بائی زکیہ کو۔ شکریہ۔